السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کے اہم مسائل۔ روزہ کی فرضیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان المبارک کے روزہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ کی حالت میں دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی احادیث میں منقول ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور دوسری حدیث میں ہے، تین شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، روزہ دار کے افطار کے وقت کی دعا۔ نمبر 2، عادل بادشاہ کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ جہنم اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عبادت سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے نفسانی اور شیطانی خواہشات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ایسی ڈھال ہے کہ جس سے بندہ جہنم سے بچاؤ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے حدود کی رعایت رکھے اور جن چیزوں کی نگہداشت کرنی چاہیے ان کی نگرانی کرے تو اس کے گزشتہ معاصی کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس سے انسان ہر وقت فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ جسم کا ایک ایک عضو اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ جس طرح مال و دولت کی نعمت کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ آدھا صبر ہے اور ہر چیز کی زکوٰۃ۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان غیر معذور شخص پر روزہ فرض ہے۔ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے؟ حیض و نفاس والے عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ افطار کے مسنون کلمات: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ خون ٹیسٹ کرانا: روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب ہو جائے۔ روزہ میں سرما لگانا: روزہ کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے۔ روزہ میں آنکھ میں دوا ڈالنا: روزہ کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دوا ڈالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو۔ مسواک کرنا: روزہ میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ روزہ میں نیم کی تر مسواک کا حکم: روزہ میں نیم وغیرہ کی تر مسواک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔